الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وقال تعالى والذين يقولون ربنا اغفر لنا وارحمنا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا نحلا أفضل من أدب حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ہمارے اسکول اور کالج میں پڑھنے والے عزیز طلباء، دوسرے مہمانان اکرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ آج ہم ایک دینی نسبت سے اپنے فارغ وقت میں مسجد میں اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے. محض ایک نسبت تھی ایمانی، اور اسی ایمانی نسبت سے ہمارے نوجوان بھائیوں نے اپنے وقت کو فارغ کیا. کھیل کود یا اور دوسری مشغولیتوں میں جو لوگ لگے ہوئے تھے، انہوں نے اس وقت کو فارغ کر کے اپنے آپ کو یہاں پہنچایا. دوستوں اور بزرگوں، اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے. اس نے یہ پوری کائنات وجود بخشا اور اس کائنات کو پیدا کرنے کے مقاصد بھی اس نے ذکر فرمائے. دنیا کا معمولی صحت رکھنے والا انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ مقصد ہوتا ہے. اتنی عظیم کائنات پیدا کرنے والا، یونیورسل پیدا کرنے والا، آسمان و زمین کا مالک، جس نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، جو چیزوں کے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور چیزوں کے اندر میں کیا ہے، الباطن، ان چیزوں کو بھی وہ جانتا ہے. ایسی ذات ہزاروں اور لاکھوں مخلوقات میں جس نے حضرت انسان کو مکرم اور معزز بنایا اور اس کو ایک مقصد کے لیے بھیجا. شیطانی قوتوں کو بھی دنیا دارالامتحان ہے، اس لیے اللہ پاک نے ساتھ میں شیطانی قوتوں کو بھی پیدا فرمایا. شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اس کے نتیجے میں اللہ پاک کی بارگاہ عالی سے اس کو دور کر دیا گیا. لیکن اس نے اجازت مانگی اللہ تبارک تعالیٰ سے اور اللہ پاک نے اس کو اجازت دی. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، اس نے کہا میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ہر جہات سے میں کوشش کروں گا آپ کے بندوں کو آپ کی رضامندی والے اعمال سے ہٹا کر آپ کی ناراضگی والے، آپ کے غضب والے اعمال پہ میں ان کو مشغول کر دوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے جن کا مجھ سے تعلق، یہ میرے بندے، تیرا ان کے اوپر کچھ چلنے والا نہیں. اور اگر کبھی ادھر ادھر وقتی طور پر شیطان کے مسئلے میں آ بھی جائیں،
والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا. اگر بھول سے کبھی شیطانی بندے میں آ جاتے ہیں، نفس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی یاد ان کے دلوں میں ہوتی ہے، گناہ کی طرف آمدہ ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں اذا ذکر یاد آ جاتی ہے اللہ پاک کی ذات، اللہ پاک کی صفات، اللہ پاک کے انعامات اور احسانات. ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں سے معافی مانگو. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور دل میں یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات عالی کے علاوہ ہمارے گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا ہے. دوستو عجیب جملہ ہے. روزانہ نماز میں قائد عقیدہ میں ہم بیٹھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. جب بندہ یہ جملہ کہتا ہے ولا یغفر الذنوب الا انت، حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک اپنے فرشتوں سے عرض کرتے ہیں کہ میرے بندے نے یہ جان لیا کہ میرے گناہوں کو میرے اللہ کے علاوہ اور کوئی معاف کرنے والا نہیں. ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک. اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں. اس لیے رحمانی قوتیں اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کی شکل میں، اللہ پاک کے نیک اور صالح بندوں کی شکل میں بھیجی. دنیا دارالامتحان ہے، اس لیے شیطان اور شیطانی قوتیں، دجال اور دجالی قوتوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں موقع دیا ہے. ان کا اپنا جو مشن ہے، اپنی جو ان کی ذمہ داری انہوں نے سمجھ رکھی ہے، اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنا، یہ ساری کوششیں وہ بھی اپنی طرف سے صرف کرتے ہیں. لیکن اللہ کے نیک اور صالح بندے ہر زمانے میں وہ فکر کرتے ہیں کہ ہم اور ہماری ذمہ داری میں جو لوگ آتے ہیں، ہم اور ہماری اولاد، ہم اور ہمارے ماتحت اخلاقی اعتبار سے، اعمالی اعتبار سے، تعلق اور رشتہ داریوں کے اعتبار سے، دینی ذمہ داریوں کے اعتبار سے جو لوگ ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، ہم اپنی بھی فکر کریں اور ان کے ایمان کی بھی فکر کریں. اس لیے آپ کے گاؤں میں یہ علماء کرام اور دعوت و تبلیغ کے ساتھ جن کے دنوں میں یہ خیال آیا کہ آج کی دنیا فتنے کی دنیا، ہر زمانے میں شیطانی قوتوں نے کام کیا، لیکن گزشتہ 300-400 سال جب سے مسلمانوں کا دینی نظام کمزور پڑا اور اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے سیاسی نظام بھی کمزور کر دیا. دین جاتا ہے تو دنیا بھی جاتا ہے، دین آتا ہے تو دنیا بھی آتا ہے. ہم لوگ خود ہمارے اپنے علاقے کے متعلق جانتے ہیں، کاشتکاری، مزدوری، یہی چیزیں ہمارے پاس ہیں. ہمارے بڑے بزرگوں نے محنتیں کی، پھر اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم دی، دینی تعلیم دی. ہمارا پورا علاقہ غربت والا، کاشتکاری والا علاقہ. میرے والد صاحب تھے، وہ سناتے تھے 100 کا نوٹ کس نے دیکھا، کبھی کبھار کسی کے پاس دیکھ لیا. ایسے ماحول میں ہمارے بزرگوں نے دین کی محنت چلی، مدرسوں کی نسبت سے، دعوت و تبلیغ کی لائن سے، بزرگوں کے مواعظ اور ان کی مجلسوں کی لائن سے. ہمارے غریب اور یہی مزدوری کرنے والے حضرات، قرآن نے اصول بتلایا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا اتبعت الارذلون، آپ کی پیروی تو سماج کے کمزوروں نے کی. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وما انا بطارد المؤمنین، یہ کمزور ظاہری لگ رہے ہیں، اللہ پاک نے ان کا باطن اتنا پختہ فرمایا
ما انا بطارد المؤمنین، میں ان کو اپنے سے دور نہیں کروں، یہ میری مجلس کا حصہ رہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ پاک کے یہ بندے بلال، عمار، سلمان، سہیب، ابو ہریرہ، یہ پوری جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی۔ ابو ہریرہ تو بعد میں آئے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں، سورہ کہف کی آیت ہے، اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، آپ ان اللہ والوں کو اپنے پاس بٹھائے۔ تو یہ غربت بنا اسلام و غریبہ وسیعود غریب، اسلام غربت اور اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا۔ ہرقل نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا خط اس کے نام روانہ کیا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے، مکہ کی سردار تھا، صلح ہو چکی تھی حدیبیہ کی مسلمانوں اور مکہ کے مشرکین کے درمیان۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پہنچا اور وہ بیت المقدس میں قرآن کریم نے الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض ایک قصہ ذکر فرمایا ہے کہ رومی شکست کھا چکے اور ایران والے سپر پاور دنیا کی بن گئے، لیکن چند سالوں میں روم والے پھر غالب آ جائیں گے، للہ الامر من قبل و من بعد۔ دوستو یہ آیتیں بنصر اللہ، قرآن کی آیتیں ہر زمانے میں امت کو کہتی ہے اللہ کی نصرت جب تمہارے ساتھ ہوگی۔ الذین استضعفوا فی الارض، بنی اسرائیل کو کمزور سمجھا گیا ہے۔ فرعون، ان فرعون و حامان و جنودہ، فرعون اور حامان ان دونوں کا لشکر ایک طرف موسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہ آئے اس کے لیے ہزاروں بچوں کو قتل کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ہم لا یشکرون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی فرعون کے گھر میں ہو، ایک طرف بچوں کو قتل کر رہا ہے، لیکن یہ احساس اور یہ شکر اللہ پاک نے کانوا خاطئین فرمایا، یہ غلطی پر رہے اور محسوس نہیں کر سکتے۔ یہاں بھی سورہ روم میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد مغلوب قوموں پر ہوتی ہے اور وہ غالب ہے۔ بنصر اللہ ینصر من یشاء، اللہ پاک جس پر چاہتے ہیں اپنی نصرت فرماتے ہیں۔ پچھلا دور تھا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام وقتل داؤد جالوت، حضرت طالوت اور جالوت کا مقابلہ ہوا، مختصر سی جماعت، اللہ پاک نے غالب فرمایا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو 1400 سالہ پوری تاریخ اور اس سے پہلے کے انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ اور عصر حاضر میں جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، دو واقعات ایسے ہوئے جنہوں نے ہمیں بتلا دیا کہ اللہ کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اور اللہ پاک جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، جس طریقے سے چاہتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں، اپنے دین کو اللہ پاک غالب فرماتے ہیں۔ دنیا بھر کی سپر پاور طاقتیں سب جمع ہو گئی اور نہتے چند ہزاروں کی تعداد میں افغانستان کے طالبان تھے۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو بتلایا کہ ایران اور روم کی طاقتیں اور اس وقت کی شکستیں یا بدر اور حنین تو تم سن چکے ہو، لیکن آج کی دنیا مشاہدے کی ہے، آج کی سائنس کی دنیا آنکھوں سے جو چیزیں نظر آتی ہے، کان جس کو سنتے ہیں ان چیزوں پر یقین کرتی ہے۔ اللہ پاک نے اس کو بھی بتلا دیا۔ رات کے اندھیرے میں دنیا کی سپر پاور طاقت افغانستان چھوڑ کے چلی جائے، ایک مدت مقرر کی تھی، اس سے پہلے ہی جا گیا۔ فلسطین میں میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کیا ہو رہا ہے، چند نہتے ہیں جن کے پاس کھانے پینے کا بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کی سپر پاور طاقتوں سے مقابلہ کرنا، یہ بنصر اللہ۔ لیکن یہ نصر اللہ آتی کب ہے؟ جب بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین پر مضبوطی سے ہو،
اس لیے مجھے آپ کو جو میں نے کہا، ہمارے بڑے بوڑھے دنیا والے بیچارے، دنیا چھوٹی سی، محنت مزدوری کرتے تھے، کھیتی باڑی بھی سب کے پاس کھیت نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ نے ہمارے علاقے میں پہلے دین پہنچایا۔ جب ہم لوگوں نے دین پر عمل کرنا شروع کیا، جیسے بھی ہوا، اللہ پاک نے اس کے بعد دنیا کے دروازے کھولے۔ آج دنیا بھر کے مدرسے، دنیا بھر کے نیکی اور دین کے کام جو ہو رہے ہیں، لوگ مختلف ملکوں سے، مختلف علاقوں سے آتے ہیں۔ گجرات، بروچ ضلع اور سورت ضلع، لوگ ان کے دیہاتوں کے گاؤں کے نام بھی جاننے لگے۔ ابھی میں کتاب پڑھ رہا تھا، محاضرات حدیث شریف پر پاکستان کے بہت بڑے عالم محمود احمد غازی صاحب کے لیکچرز ہیں جو کالج میں اور یونیورسٹیوں میں آپ نے دیے ہیں۔ ان لیکچروں میں انہوں نے گجرات کا ذکر کیا، بروچ ضلع اور سورت ضلع کی طرف اشارہ کیا، رابیل کا ذکر کیا۔ یہ نسبتیں اللہ پاک نے کیوں عطا فرمائی؟ اللہ پاک کے دین کی نسبت سے اللہ پاک نے یہ چیزیں ہمیں عطا فرمائی۔ اس لیے اللہ پاک نے دین عطا فرمایا اور دنیا بھی ساتھ میں۔ اس لیے دوستو، دین نے ہمیں دنیا دیا۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، یہ اصل گفتگو تو اسی کی کرنی ہے، بیچ میں بات رہ گئی۔ ہرقل کے دربار میں ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اور آپ کے سلسلے کی باتیں پوچھنے کے لیے بلایا۔ یہ تو تاجرانہ حیثیت سے پہنچے تھے ایلیا میں، اور ہرقل نے ان کو بلایا، بہت سے سوالات کیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ہی اس قصے کو ذکر فرمایا۔ اس میں اس نے پوچھا ان پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ کا سماج کا غریب طبقہ ایمان لانا۔ بہت سارے سوالات کیے، اس کے بعد ہرقل نے کہا، سارے سوالات کیوں کیے اس کی وجہ بتلائی، اور پھر اس کے اوپر جو اللہ پاک کا نظام مرتب ہوتا ہے اس کو بھی ہرقل نے ذکر کیا۔ اسی میں یہ کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ آیا سماج کے مالدار لوگ ایمان لاتے ہیں یا کمزور لوگ لاتے ہیں؟ تم نے کہا کہ کمزور ایمان لاتے ہیں۔ ہر زمانے میں انبیاء کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ گویا کہ حضور کے نبی ہونے کی صداقت کے طور پر ہرقل نے اس کو بھی دلیل بنایا۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر زمانے میں نہتوں سے کام لیا۔ ہم بھی ہندوستان میں انہم فتیۃ آمنوا، یہ ایمان والوں کی ایک جماعت ہے جو اس ملک میں، جو کفرستان کا سب سے بڑا مرکز ہے، اتنی بڑی تعداد میں دنیا کا ایک علاقہ جہاں کفر اور شرک ہو رہا، ہزاروں لاکھوں معبودوں کی پرستش ہو رہی، اور جن کو اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھا ہے، اور جس ملک میں جہاں کا نصاب تعلیم، جہاں کا ابیاس کرم، جہاں گزشتہ 15-20 سال سے مسلسل محنتیں کی گئی، اور 2 دن پہلے آپ سن چکے ہیں، پہلے تو 6 سے لے کر 8ویں تک میں گیتا کے اسباق پڑھائے جانے شروع ہوئے۔ ابھی 9ویں اور 12ویں کا بھی سلیبس آ چکا ہے، اردو میں، ہندی میں اور انگلش میں۔ 3-4 دن پہلے گودرا میں مولانا اقبال صاحب بوکرا ہے، انہوں نے میرے اوپر PDF فائل دونوں کی بھیجی، 9ویں کا بھی کورس اور 12ویں کا بھی سلیبس کر دیا۔ اس میں کیا ہے؟ اس ملک میں اور کفر اور شرک کی جو میتھالوجی ہوتی ہے، اس کا جو درستیکون اور اس کی جو وچار سرنی ہوتی ہے، پورا اس کو اس نصاب میں اور اس نظام کے اندر سمیٹ دیا۔ یہ آج کا نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام ستے زیدہ کار ہے، غزل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار دولت۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ ہمیشہ سے حق اور باطل کا مالکہ ہے، ازل سے تا امروز۔
آدم علیہ السلام اور شیطان سے شروع ہوا، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ چراغ مصطفی کے مقابلے میں شرار بولہبی ضرور آئے گا، اس کی چنگاریاں کفر اور شرک کی ہمیں داغدار کرے گی، اس کے اثرات آئیں گے۔ اس لیے میں نے جو آیت آپ کے سامنے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کی ایک مدت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں چند نوجوان ایسے تھے جنہوں نے کفر اور شرک سے اپنے آپ کو دور کیا اور آپس میں گفتگو کی، جو گفتگو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان تھے۔ آج کی مجلس کے دلہے بھی آپ نوجوانوں کو بلایا گیا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے اس فتنے کے مقابلے کے لیے جن کا ذکر کیا ان کے لیے لفظ فتیۃ ذکر فرمایا۔ فتح عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مضبوط ہونا، اور نوجوان چونکہ قوا کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، قوت فکری یا سوچ کے اعتبار سے بھی کچا تو ہوتا ہے لیکن جس چیز کو پکڑ لیتا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑتا ہے۔ اس لیے انہم فتیۃ آمنوا، یہ چند نوجوان ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بندہ جب ایمان کی زندگی کو پسند کر لیتا ہے، اس پر چلنا شروع کر دیتا ہے، تو ہم اپنی طرف سے ہدایت میں اور بڑھوتری کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن کریم کے آیات کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے یہاں فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، عجیب جملہ فرمایا، رسی سے کوئی چیز باندھی جاتی ہے، قرآن فرما رہا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، جیسے چیزوں کو باندھا جاتا ہے دل کو بھی مضبوط کیا جاتا ہے، اس کو بھی باندھا جاتا ہے۔ اور یہ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ مقلب القلوب اور مصرف القلوب ایک اللہ پاک کی ذات ہے۔ اس لیے دعاؤں میں سکھلایا گیا کہ نفس ایمان کافی نہیں ہے، اس ایمان کو بڑھاتے رہو، اس ایمان میں یقین کی کیفیت کا اضافہ کرو۔ اور یہ کس سے ہوگا؟ ایمان اور اعمال صالحہ سے۔ جہاں جہاں قرآن نے ایمان کا ذکر فرمایا ساتھ میں اعمال صالحہ کا ذکر فرمایا۔ یہ اعمال صالحہ کیا ہے؟ یہ مسجد والے اعمال، صرف عبادتیں نہیں۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللہ پاک فرماتے ہیں نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ قبلہ کی طرف چہرہ کرنا، یا اس وقت جو بیت المقدس اور مکہ مکرمہ کے قبلے کا مسئلہ چل رہا تھا سیقول الصفحاء سے، جو مضمون اللہ پاک نے شروع فرمایا، یہاں آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے بندوں کے حقوق ذکر فرمائے، سماج کے کمزور اور غریبوں کا ذکر کیا، مسافروں کا ذکر فرمایا، یتیموں کو بیواؤں کا ذکر فرمایا، مسافروں کا ذکر فرمایا، بندوں کے آپسی حقوق کا ذکر فرمایا، آپسی معاملات کا ذکر فرمایا۔ یہ ایمان اور اعمال صالحہ یہی سب سے بڑا سرمایہ اور پونجی تھی جو اصحاب کہف کو اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس یہی وہ طاقت تھی جس کی بنیاد پر حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری، کہ اگر میرا یہ دعوت والا عمل تمہیں پسند نہیں ہے فاجمعوا، تم سب کے سب جمع ہو جاؤ اور میرے خلاف تدبیر کرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ یہ سارے جملے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اذ قَالَ لِقَوْمِهِ کے ذریعے اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ تنے تنہا اللہ کے ایک نبی دعوت دے رہے ہیں ایمان کی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پسند نہیں
تو تم سب کے سب میرے مقابلے کے لیے کھڑے ہو۔ معلوم ہوا کہ ایمانی قوت کے مقابلے میں مادی قوتیں نہیں چلتی۔ اللہ کے نبی کا یہی اشارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، تو میں کیوں تمہارے ان معبودوں سے ڈروں جو خود مخلوق ہے۔ یہ جملے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتلاتے ہیں کہ نبی کا ایمان اور نبی کے پاس جو قوت ہوتی ہے اعمال صالحہ کی، یہ دنیا کی بڑی سے بڑی مادی چیز کا مقابلہ کرتی ہے۔ اس لیے سورہ کہف میں یہ جو دجالی فتنے ہیں، میں نے جو عرض کیا کہ 300-400 سال سے پہلے مسلمانوں کے اخلاقیات اور اعمال میں اور ایمانیات میں کمی آئی، پھر اللہ پاک کی طرف سے مغل سلطنت گئی، عثمانی سلطنتیں گئی اور روئے زمین پر انگلینڈ اور فرانس نے قبضے کر لیے اور باطل قوتیں عالم اسلام پر غالب آ گئی۔ انہوں نے اپنا ایک سلیبس لارڈ میکالے کے ذریعے اس بر صغیر میں چلایا اور ابیاس کرم میں خدا اور خدا کی ذات، اس کی صفات، اچھے اعمال اور اچھے اخلاق، ان سب چیزوں کو سائڈ پہ کر کے سیکولرزم اور ڈیموکریسی کے وہ اصول سکھلائے کہ مذہب کو یہاں کوئی دخل نہیں ہے، صرف اور صرف یہ دنیا ہے۔ یہ 150-200 سال سے جو دنیا میں ایک نظام مسلط کیا ہے، پوری دنیا میں اس کو چلایا ہے، اس کے لیے فلمیں بنائی گئی، نائٹ کلبوں میں اور رات دن کے نظام میں، زندگی کے معمولات میں، شادی بیاہ اور دوسری تمام چیزوں میں اس تہذیب اور اس کلچر کو پھیلایا گیا اور اس کے ذریعے پوری دنیا پر دجالی قوتوں نے اپنے غلبے کو ظاہر کرنا بتایا۔ مقابلے میں جو قوتیں کھڑی تھی، چاہے علماء دیوبند پہلے جہاد میں مشغول ہوئے 1857، لیکن جب انگریز اس ملک میں غالب آ گئے، ایسٹ انڈیا کمپنی سے حکومت لے کر اب برطانیہ وکٹوریہ کی سلطنت یہاں قائم ہے، ان بزرگوں نے دیکھا کہ اب مقابلہ قوت کا قوت سے نہیں، راستہ بدلا جائے۔ یہ سنت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بدر میں مقابلے کے لیے 150 کلومیٹر دور مدینہ منورہ سے تجارتی قافلے کے لیے پہنچے۔ ان انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پورا بدر کا منظر بیان ہے، تو اس میں حضور 150 کلومیٹر دور تشریف لے۔ غزوہ احد ہوا، 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر احد پہاڑ ہے، وہاں معرکہ ہوا۔ اس کے بعد خندق کا موقع آیا، مدینہ کے اندر رہے اور خندق کھولی گئی۔ پھر اللہ پاک نے مکہ فتح فرمایا، انہیں فتح فرمایا، صلح بیچ میں صلح حدیبیہ ہوئی، دب کر صلح ہوئی۔ جس صلح کو مسلمان ناپسند کرتے تھے، اللہ پاک نے اس صلح کو کفار کی طرف سے یہ دعوت نامہ پہنچا کہ اس صلح کو روک لو، ان شرطوں پر عمل مت کرو۔ جو خود اپنی شرطوں پر اصرار کر رہے تھے، محمد رسول اللہ لفظ پسند نہیں کر رہے تھے، محمد ابن عبداللہ لکھوا رہے، بسمک اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا صلح میں، کہا ہمیں یہ پسند نہیں ہے، ہم نہیں جانتے رحمان کون ہے، ہم تو ہمارے عرب کلچر میں بسمک اللہ بولتے ہیں، اس لیے اللہ کا لفظ ہی بولو۔ اللہ پاک نے فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى، چاہے اللہ کہو چاہے رحمان رحیم کہو، لیکن یہ اتنی شدت سے آئے مکہ مکرمہ سے جو اسلام قبول کر کے آئے گا مدینہ میں، اس کو واپس کرنا ہوگا، ہم واپس نہیں کریں گے، مرتد ہوا۔ اتنی دادا گیری، اتنے ظلم کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ابو بصیر اور ابو جندل کو ایسا کھڑا کیا، ایسے نوجوان جو مکہ میں بھی نہیں رہ سکتے اور مدینہ میں بھی نہیں رہ سکتے تھے، دریا کنارے انہوں نے اپنا ایک اور مقام کیا، اور اب جب بھی تجارتی قافلہ مشرکین کا جاتا تھا اس کو روک رہے تھے۔ حدیث شریف کی کتابوں میں ہے مشرکین نے منت ضمانت کی کہ ان کو بلا لو مدینہ منورہ،
جن کے لیے شرط لگائی تھی کہ مدینہ میں نہیں رہیں گے، اب یہ منت سماج میں یہ سمجھنا ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ پاک یہی اصحاب کہف جن کا میں ہمارے نوجوانوں کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے سورج کا نظام بدل دیا، کائنات کی اتنی بڑی مخلوق، لیکن قرآن فرما رہا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ۔ یہ ایک ایک جملہ قرآن کریم کا امتوں کی تاریخ کے اتار اور چڑھاؤ کو بتلاتا ہے، پستی اور بلندی، بڑھتی اور چڑھتی کیسے ہوتی ہے، ان آیات کے ایک ایک لفظ سے علام الغیوب جو قیامت تک کے احوال کو جاننے والے، جو قیامت تک کے احوال کے نظام کو بندوں کے ذریعے چلانے والے، وہ خداوند قدوس یہ فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہمارا پروردگار وہ ہے جو آسمان اور زمین کا پروردگار۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں ربنا رب السماوات کیوں کہا؟ اللہ پاک کے تو بہت سارے نام ہیں، لفظ رب یہاں کیوں ذکر کیا؟ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ کہف کی تفسیر میں کہ بات یہ تھی کہ جو اس زمانے کا بادشاہ تھا دقیانوس، اس نے ان نوجوانوں کو جو بڑے بڑے وزیروں کی اولاد تھی، انہوں نے جب ایمان قبول کیا تو بادشاہ کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ وہ نوجوان ہے جو ملک کا چیدہ اور ملک کا مکھن ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے، یہ ایمان لائیں گے تو نوجوان دوسرے بھی ایمان لے آئیں گے۔ اس لیے پہلے لالچ کہا کہ اگر تم ہماری طرف آ جاؤ گے تو ہم فلانی کرسی تمہارے لیے خالی کریں گے، فلانی وزارت تمہیں ملے گی، اور نہیں مانو گے تو دھمکی بھی۔ دنیا کی باطل طاقتوں کا ہر زمانے میں یہ طریقہ رہا ہے، پہلے لالچ سے سمجھاتے ہیں، آج آئے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو پھر دشمنی والے حربے استعمال کرتے۔ آج بھی ہو رہا ہے، فرعون کے دور میں بھی ہوا، ہر زمانے میں ہوا۔ یہ قرآن نے اصول اور ضابطے بتلائے کہ یہ باطل قوتیں اس طرح چلا رہی۔ ان نوجوانوں نے یہ جو کہا ربنا رب السماوات والارض، یہ اشارہ کیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری حکومت، تمہاری کرسی اور تمہاری عہدے ہمیں زندگی کی خوشحالی عطا کریں، زندگی میں آرام اور چین اور سکون کے نقشے ہمارے پاس ہوں گے، تو یاد رکھو ہم اس خدا کو رب مانتے ہیں جو آسمان اور زمین کے نظام کو چلا رہا ہے۔ تم تو ایک مصنوعی اللہ کی دی ہوئی حکومت چلا رہے، اور وہ حقیقی مالک ہے رب السماوات والارض، آسمان اور زمین کے نظام کو چلاتا ہے، وہ ہمیں روزی روٹی نہیں عطا کرے گا۔ میں اپنے حضرات علماء کرام سے ان آیات کی روشنی میں عرض کروں گا کہ جب آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام والا راستہ اپنایا تو دنیا میں الامثل فالامثل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے جتنا زیادہ قریب ہوگا اس پر اتنے میرے جیسے حالات آئیں گے جو مجھ پر آئے گا۔ خندق کا میدان، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور مٹی کھول رہے تھے، اچانک آپ کا کرتے کا یہ حصہ کھل گیا، چادر کا یہ حصہ کھل گیا، میں نے دیکھا کہ اللہ کی نبی بھوکے اور پیاسے، شدید بھوک کا احساس مجھے ہوا۔ پھر میں جلدی سے گھر گیا، اپنی بیوی سے کہا، کچھ ستو تھا اور بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ پھر میں نے حضور سے کہا کہ تھوڑا کچھ کھانا میں نے تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرمایا۔ حضرت جابر پریشان ہو گئے، بیوی کے پاس جلدی جلدی آئے۔ ہر زمانے میں بیویوں کا درد تو رہتا ہی کھانے پینے کے مسئلے۔ اپنی بیوی کے پاس آ کر کہا کہ اللہ کی نبی کو میں نے چپکے سے کہا تھا، لیکن حضور تو اپنے ساتھ سب کو لے کر آئے۔ لیکن بیوی بھی سمجھدار تھی، صحابیات تھی، کہا کہ جب حضور کو معلوم ہے کہ اتنا ہی کھانا ہے اور فکر مت کرو۔ یہ اس زمانے کی عورتوں کی بھی ایمانی قوت
تو پھر مسئلہ لمبا ہے. اللہ پاک نے سب کو کھانا پینا سب کو کھلایا. یہ حضرات علماء کرام کو مجھے بتانا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں امام ابو یوسف غریب تھے، والد کا انتقال ہو گیا. والدہ ایک بیوہ عورت، کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں، اور یہی امام ابو یوسف پڑھ رہے تھے. ان کو سدھاری کام سکھلانے کے لیے والدہ نے بھیجا تھا. راستے میں امام ابو حنیفہ کی تلاش آتی تھی، یہ یہی درسگاہ میں پڑھنے بیٹھ جاتے. اس نے بڑے میں شکایت کی کہ تمہارا لڑکا آ نہیں رہا. تحقیق کی، پتا چلا امام صاحب کی درسگاہ میں. دوڑتی ہوئی آئی غصے میں، تمہیں کیا ہے، تم تو بڑے تاجر ہو اور یہ میرا بیٹا یتیم بچہ ہے، کھانے پینے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، یہ ایک کام سیکھ رہا تھا، اس کو چھوڑ کر تمہاری تلاش میں. اللہ پاک نے امام صاحب کو مال و دولت سے نوازا تھا، تاجر تھے. فرمایا کتنا خرچہ ہوتا ہے روزانہ؟ اتنا آ جائے گا. خیر یہ تو انتظام کیا. اس کے ساتھ ایک جملہ تھا، تمہارا بیٹا خلیفہ کے ساتھ بیٹھ کر پستے کا حلوہ کھائے. بڑی عمر کی دوسری تھی، اس نے بیچاری نے کہا ابھی تو روٹلے کا ٹھکانا نہیں ہے اور تم بات کر رہے ہو پستے کے حلوے کا، اور وہ بھی خلیفہ کے ساتھ بیٹھ کر. یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ صحابہ ہی تھے کہ خندق کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادال مار رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میری امت کیسر و کسرا کے محلات پر قبضہ ہے، فلانا فلانا. حضور نے مثالیں دی. ہم جیسے کمزور ایمان والے ہوتے تو کہتے کہ ابھی تو مدینہ میں رہنے کا ٹھکانا نہیں، اس لیے تو خندق کھودی گئی. باہر مقابلے میں دشمن پوری جوان ہے. قرآن نے جس کو فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اوپر سے نیچے سے دروں سے پہاڑیوں سے ہر جگہ سے دشمن آئے ہیں مدینہ کو اینٹ سے اینٹ اس کی بجانے کے لیے. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میری امت فلانا فلانا علاقہ قبضہ کرے. یہ صحابہ کرام تھے. ایک صاحب نے مجھے ایک دن کہا کاش کہ ہم صحابہ کے حضور کے زمانے میں ہوتے. میں نے کہا بھائی میں تو منافق ہو گیا. بہتر ہے کہ اللہ نے جس زمانے میں پیدا کیا وہی زمانہ ہمارے لیے ہے. وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایمان پر نہ ہو لیکن نفاق پر ہو جائے اپنی زندگی اپنے مال و متا کو بچانے کے لیے. تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے نسخہ بھی سنا ہے. سال گزر گئے، امام ابو یوسف وقت کے قاضی بنے. قاضی القضات پوری دنیا کے چیف جسٹس تو ملک کا ہوتا ہے، یہ تو پوری اسلامی سلطنت کے چیف جسٹس. اتنی لمبی چوڑی حکومت ہارون رشید کی کہ ایک مرتبہ بادل کا ٹکڑا ادھر سے جا رہا ہے. ہارون رشید نے کہا تو جہاں بھی جا کے برسے گا یکتا الیہ خراج، تیرا ٹیکس میرے پاس آئے. اتنی بڑی سلطنت کا چیف جسٹس اور اتنا بڑا خلیفہ اس کے بازو میں بیٹھے ہیں اور کوئی کھانے کی چیز آئی. ہارون رشید نے کہا کھائیے قاضی صاحب، ہمیں بھی یہ روزانہ نہیں ملتی. پوچھا کیا ہے؟ پستہ اور بادام کا حلوہ. امام ابو یوسف کو 50 سال پہلے کا دور یاد آ گیا کہ میرے استاد نے میری والدہ کو کہا. وہ رونے لگے. ہارون رشید نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا مجھے اپنے استاد کا یہ جملہ یاد آ گیا کہ بادشاہ کے ساتھ خلیفہ کے ساتھ بیٹھ کر کھائے گا تو دوست اور بزرگوں اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب علم اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کا ہم حاصل کرتے ہیں اللہ پاک اکرام اور عزت سے رہتے ہیں. دنیا کے بادشاہ وہ اپنی بادشاہت میں ہوں گے لیکن قرآن اور حدیث کا بھی اطمینان اور سکون ہمیں ملا ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ان بادشاہوں کو وہ سکون اور اطمینان مل جائے جو ہمیں اللہ کے ذکر سے ملا ہے تو اس کے لیے چھینا جبتی ہم سے لڑنے کے لیے آئے. اس لیے بات تو تھوڑی دوسری تھی. مجھے عرض کرنا ہے میرے نوجوانوں سے دنیا کے حالات، اسکول کے، کالج کے، اور اب تو اسکول کالج کیا دیہات کے اندر کسی کونے میں بیٹھنے والا دنیا کے نیٹ سے وہ جڑ جاتا ہے. دنیا بھر کی فحشاء برائیاں ساری چیزیں موبائل میں آ جاتی. نہ ہمارے جوانوں کی آنکھیں سلامت رہی نہ بوڑھوں کی آنکھیں سلامت رہی. قرآن نے تو فرمایا اپنی نگاہوں کو نیچی کرو اور اب نیچی نگاہوں میں گناہ. اس لیے ایسے ماحول میں
اپنے ایمان کی حفاظت کرنا سب سے مشکل مسئلہ ہے۔ ایسے ماحول میں ہمارے لیے علماء کرام اور بزرگوں نے ہمارے لیے یہ چانس ہمیں عطا فرمایا کہ ہم مدرسہ چھوڑ چکے، مکتب کی تعلیم پوری کر چکے ہیں، لیکن ابھی زندگی گزارنا ہے، اپنے ایمان کی تو اصحاب کہف کی طرح حفاظت کرنا ہے۔ اس لیے اس ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے ہم علماء کرام سے جڑے رہیں، ہم دعوت و تبلیغ کے احباب سے جڑے رہیں۔ ہم جو نئے مسائل آ رہے ہیں، نت نئے فتنے آ رہے ہیں، شرک کا فتنہ یہ تو سب سے واضح فتنہ ہے، لیکن شرک ایک شکل میں نہیں آتا۔ سورہ کہف میں اللہ پاک نے 2 آدمیوں کا، باغبانوں کا قصہ ذکر کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس قصے کے اندر جو آپس میں ایک ایمان والا ہے، ایک کفر والا ہے، لیکن ایمان اور کفر کو قرآن نے وہاں ذکر نہیں کیا، وہاں مال والا اور بغیر مال والا، ان دونوں کا یعنی مادیت، مال، دنیاوی اسباب، دنیا کی ٹیکنالوجی، دنیا کی راحت کے نقشے ایک کے پاس اور دوسرے کے پاس نہیں۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا۔ وہ ایمان والا کہہ رہا ہے نہ میرے پاس تیرے جیسے باغ بغیچے، وَضِرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ صرف انگور کے 2 باغ نہیں تھے، 2 باغوں کا تسلسل تھا، لمبی چوڑی زمین میں وہ باغ پھیلے ہوئے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اور اگر آئے گی تو یہاں دیا وہاں بھی اللہ نے۔ یہ بھی دجال کے فتنوں میں سے ایک پہلا فتنہ ایمان کی حفاظت والا تھا۔ چند نوجوانوں کو اللہ پاک نے وہ توفیق دی تو اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، توحید اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کریم اور آخرت کا عقیدہ، جنت اور جہنم والے عقیدوں پر مضبوطی سے جم جاتا ہے، حالات آتے ہیں لیکن وہاں سے راستہ کیسے نکلے اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سارے مکہ والے قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے، اللہ پاک نے رات کی تنہائی میں اپنے نبی کو اس طریقے سے نکالا کہ ادھر ادھر رہے، اور اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پار پہنچا دیا۔ چلے تشریف لے گئے جہاں جاتے غار ثور۔ اسی طرح اصحاب کہف، یہاں بچاؤ کا ظاہری کوئی سبب معلوم نہیں ہو رہا، اللہ پاک نے اسی غار میں رکھا، اور قرآن نے فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ۔ دوستو، میرے نوجوان بھائیوں، جب ایمان مضبوطی سے آ جاتا ہے تو اللہ کی مددیں کہاں کہاں سے کیسے کیسے آتی ہے۔ جب آپ نے اس کو رب مان لیا تو وہ اپنی تربیت کے اسباب آپ کے سامنے ایسے ظاہر کرتا ہے جہاں کائنات کی کوئی طاقت چل نہیں سکتی۔ 309 سال تک سلا ہے، تم ان کو دیکھ رہے ہو، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آنکھیں کھلی ہے لیکن سوئے ہوئے۔ جنگل، پہاڑ، دریا، یہ تو ایک کھلے علاقے کے اندر یہ جگہ ہے، کوئی زہریلا جانور نہیں آیا، کوئی اور اس قسم کی تکلیف نہیں ہوئی، ماحول نہیں بدلا، بارش نہیں ہوئی ان کی زیادہ، گرمی شدت سے نہیں ہوئی اور نہ ٹھنڈک ہوئی۔ اللہ پاک نے ایسے سلایا 309 سال تک کہ ذرہ برابر کوئی جسمانی تکلیف نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہم ان کو الٹتے پلٹتے رہے۔ یہ بھی سمجھیے یہ سوئے ہوئے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اللہ پاک غیبی نظام سے ان کی کروٹ بدلتے ہیں، اللہ پاک لوگوں پر رعب ڈال دیتے، اور کتا ان کا، ایک جرمنی کا ڈاکٹر ذکر کر رہا ہے، اتفاق یہ ہوا کہ وہ کسی ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا اور اسلام دشمن، اس کے دل کے اندر اسلام کی سخت دشمنی، ایک نوجوان آیا اور اس کو قرآن دھکے میں دیا، انگلش۔ اب یوروپ والے کچھ رکھ رکھاؤ والے ہوتے ہیں، سیدھے سے انکار نہیں کر دیتے، کفر کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں،
یہاں ہندوستان کا کفر عجیب ہے، وہاں والے بڑے مہذب انداز میں اپنی دعوت دی، برا نہیں لگا، اس نے لے لیا قرآن اور یہ سوچا کہ جب یہ نوجوان چلا جائے گا ادھر تو میں رکھ دوں گا یہاں۔ اتفاق یہ ہوا کہ اس کو رکھنے کا موقع نہیں، ہوائی جہاز میں بیٹھا اور قرآن کریم ٹائم پاس کرنا ہے۔ اللہ نے ایمان پہنچانا تھا، کسی نوجوان کو کہاں سے بھیجا اور یہ چاہ نہیں رہا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے جب ایمان دیا جاتا ہے تو عمر ابن خطاب قتل کرنے جاتے ہیں اور اللہ پاک ایمان دیتے ہیں۔ کئی کتنے اس وقت کے یورپین مصنفین لکھتے ہیں اسلام کی دشمنی نے قرآن پڑھنا شروع کیا، یہ چاہا کہ کسی طریقے سے قرآن میں کوئی بھول نکالے اور دنیا کے سامنے پھیلائے۔ اللہ پاک نے قرآن کا گرمیرہ ایمان لانے پر مجبور کیا۔ اندر سے ان کا قلب، ایک لڑکی ہے اس کو تعلیم ہی دی گئی کہ تمہیں عربی زبان سیکھنا ہے یورپ کی، تاکہ تمہیں عرب ملکوں میں جا کر عورتوں میں الحاد اور لادینیت پھیلائے، کفر اور شرک پھیلائے۔ یہ پڑھ رہی ہے، چند نوجوانوں کو دیکھا اسی اسکول اور کالج سودان سے آئے ہیں، کہا کہ سارے نوجوان ادھر ادھر مستی کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، یہ چند لوگ ایسے ہیں کہ کسی لڑکی کی طرف دیکھتے ہیں، یہ بالکل ڈسپلن کے ساتھ رہتے ہیں، کسی سے کوئی لڑائی اور جھگڑا نہیں۔ آخر یہ کون سی قوم؟ کلچر اور تہذیب تو پوری دنیا میں ہم نے اپنی پھیلائی ہے۔ اسکول اور کالج اسی لیے ہے کہ افسوس کے فرعون کو کالج کی نصیب، پر الہ آبادی ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ اسکول کالج میں جا کر ایمان کی حفاظت بڑی مشکل ہوئی۔ نوجوان لڑکیوں کے ساتھ پڑھنا، اندر کا مضمون بھی کفر اور شرک اور الحاد والا، اور ظاہر کی نگاہیں بھی وہی، سوچ بھی وہی، پورا ماحول ناخوشگوار۔ وہاں ہمارا نوجوان بچہ کرتا پائجامے کے ساتھ جاتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، یہ ایک وقت کا بڑا جہاد۔ اللہ پاک نوجوانوں کو سلامت رکھے جو اس طریقے سے اسکول اور کالج میں اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ جاتے ہیں، وہاں جا کر بھی ایمان اور اسلام کی دعوت۔ تو یہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ سکھلایا گیا کہ مسلمان سب سے زیادہ نعوذ باللہ سیکسی ہوتے ہیں، عورتوں کی طرف مائل ہونے والے ہوتے ہیں۔ میں نے ان نوجوانوں کو دیکھا تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ مسلمان۔ کہا مجھے عجیب لگا کہ جس قوم کے متعلق برسوں سے مجھے سکھلایا گیا، یہ تو عورتوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ آخر کیا بات ہے؟ اللہ پاک کو متاثر کرنا تھا، اس کو ایمان کی دولت سے نوازنا تھا۔ یہ ان کے پاس گئی، پوچھا کہ کیا تم انسان نہیں ہو، تم مرد نہیں ہو، رات دن کی دنیا تم نہیں دیکھ رہے ہو، پھر عورتوں کی طرف تمہارا میلان کیوں نہیں ہو، تم کیوں نگاہیں نیچی کرتے ہو؟ اسلام نے ہمیں یہی تعلیم کا، اور تعجب ہوا کہ جس اسلام کو میرے سامنے اتنا ذلیل کر کے، اتنا خراب کر کے پیش کیا تھا، وہی اسلام ان کو آمدہ کر رہا ہے اجنبی بچیوں کی طرف نہ دیکھ۔ پھر اور شوق ہوا اور اللہ پاک نے ایمان کی توفیق سے اس کو مالا مال۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا یہ مسلسل محفوظ رکھنے کے لیے صحابہ فرماتے تھے آئیے تھوڑی دیر ایمان کی چیزوں کو چل لیں، استعمال کریں، تعالوا ہمارے پاس آئیے۔ قرآن پڑھتے تھے، وہ عرب تھے اور قرآن ان کے دلوں میں ایمان کی تازگی عطا فرماتا۔ اس لیے آپ کے لیے اللہ پاک کا شکر اور احسان ادا کیا جائے کہ آپ کے گاؤں کے ذمہ داروں نے آپ کے لیے سارا انتظام کیا۔ کل قیامت کے دن یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تیرے لیے دینی تعلیم کا انتظام اور قرآن اور حدیث سے متعلق چیزوں کا انتظام اتنی تیری عمر ہونے کے بعد بھی کیا گیا تھا، پھر بھی تو اس نعمت سے محروم رہا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں مال و دولت آ جائے شکریہ ادا کرے تو اللہ زیادہ کرے۔ قرآن نے یہ نہیں فرمایا، قرآن نے لئن شکرتم فرمایا۔ یہ شکر دنیا پر ہوتا ہے، دین پر اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا تو آج یہاں بند ہو گئی، ختم ہو گئی، اور دین تو ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے میں آپ نوجوانوں سے گزارش کروں گا، خود بھی اس میں شریک، اور آپ کے ذریعے کوئی ایک لڑکا بھی یا کوئی ایک ساتھی بھی ادھر آ گئے۔ حضرت علی سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص بھی علی تمہارے ذریعے ہدایت پا جائے، یہ سرخ اونٹ سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس وقت کی مادیت کی دنیا کا بڑا مال سمجھا جاتا تھا،
BMW یا مجھے تو گاڑیوں کے نام بھی نہیں آتے ہیں، بڑی سے بڑی گاڑی دیکھ کر ہمارے نوجوان چکاس ہوں۔ ایک مرتبہ ایک طالب علم پڑھنے والے تھے، گاڑی کوئی بڑی آئی، انہوں نے مجھے پرانی گاڑی، میں نے کہا ہمارے ذہن میں اس کا تصور بھی نہ ہو، گاڑیوں کے نام ہی مت جانو، اللہ پاک دکھائے گی، بیٹھنے کے بعد بھی پتہ نہیں ہوتا کون سی گاڑی میں۔ یہ نعمتوں سے اللہ پاک امام ابو یوسف کو جیسے نوازا، ایمان والوں کو بھی اللہ پاک نوازا۔ تو اللہ پاک نے یہ اتنا بہترین موقع، ایسے دجالی فتنوں کے زمانے میں کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فتنوں سے محفوظ رہ سکتا، اتنے مختلف طریقوں سے، مختلف زاویوں سے، دینی انداز میں بھی آتے ہیں فتنے، اور آدمی اللہ کے دین سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، اس کو سب سے زیادہ غنیمت سمجھیے۔ آپ بھی آئیے مدینہ منورہ میں، یہ کتاب میں دیکھ رہا تھا، دوسرا مضمون لکھنا ہے اس کے لیے، خیر القرون کی درسگاہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون کون سے مدرسے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں ایک تفصیل ذکر کی ہے، تابعین، تبع تابعین، پوری کتاب اسی سے ہے۔ عجیب و غریب صحابہ کرام نے کیسی کیسی محنتیں فرمائی، کیسے کیسے مدرسے قائم کیے۔ پھر انہی مصنف کی مولانا قاضی احمد مبارک پوری صاحب، ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، کارخانے میں جو کپڑا تیار ہوتا تھا، یہ کپڑا کچا تیار ہوتا تھا، ہمارے جو انصاری برادری کپڑے تیار کرتی ہے، تو وہ بھی اسی سلسلے کی انہوں نے مضمون لکھا ہے، کہاں کہاں کون کون سے کام کرنے والے مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ تو مدرسہ صرف بچوں کے لیے نہیں، بڑوں کے لیے بھی ہے، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے کوئی وقت اور کوئی عمر نہیں ہوتی، بلکہ یہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے گئے، اللہ پاک فرمائیں گے میرا بندہ عمر کا ایک مرحلہ پاس کر چکا ہے، بدن کے قوا کمزور ہو چکے ہیں، لیکن یہ قرآن پڑھ کرنے کے لیے آیا۔ مولانا غلام صاحب تقی ثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ کینیڈا یا کسی یوروپ کے ملک کا وہ بتلاتے ہیں، امریکہ کے کسی ملک کا، وہاں ہم جماعت میں ہمارے ساتھ ایک نوجوان لڑکا، وہ بیٹھے بیٹھے رو رہا ہے، میں نے اس سے پوچھا کیوں؟ کہا میں نے شمائل ترمذی میں روایت پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اس طرح تھے اور آپ بال کی کنگھی اس طرح کریں، اور یہ بیچارہ حبشی مسلمان تھا، ان کے تو بال سیدھے ہوتے نہیں، تو کہا میں بار بار کوشش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ یہ اللہ پاک کہاں سے کس کو کھڑا کر دیتے ہیں، اس لیے ایمان کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ عربوں نے جب یہ کیا، اللہ پاک نے عجمیوں کو کھڑا کیا۔ امام بخاری امیر المؤمنین حدیث کے، لیکن عرب کے نہیں، اللہ نے دوسرے علاقے سے کھڑا کیا۔ امام غزالی، امام رازی، جن کو اسلام کا دماغ اور اسلام کا دل کہا جاتا ہے، اس لیے اللہ پاک کس بندے کا کس وقت کس حال میں کس عمر میں پسند کر لے، انتخاب کر لے اور اپنے دین کے لیے اللہ پاک چلائیں، تو اس میں لکھا ہے عجیب و غریب جوانوں میں کیسے دین پھیلا، کیسے مدرسے قائم ہوئے، بڑوں میں کیسے ہوا، فلانا کام کرنے والا۔ ابھی گزشتہ سال کچھ کے ایک مولانا بڑی عمر کے تھے، یہاں مفتی بننے آئے تھے، وہ مجھے لے گئے کچھ کے ایک گاؤں میں حضرت کو، انہوں نے کہا وہاں مدرسہ ہے۔ میں گیا تو امتحان دینے کے لیے بڑی بڑی عمر کے 5-6 نوجوان، کم سے کم 50 سال کی عمر کے بیٹھے تھے، اور 2-3 بچے تھے۔ کہا یہ لڑکا ہے، اس کے باپ، اور یہ لوگ وہاں کام جو کرتے ہیں صدریں وغیرہ جو اس کی فیکٹری، یہ پورا گاؤں اسی سے آ گیا۔ پھر کہا ابھی اور امتحان لینا ہے عورتوں میں جا کر، مستورات میں، وہاں گئے تو کہا یہ ان کی بیوی ہے، مدرسے میں باپ پڑھ رہا ہے، اور بیوی اسی اپنے شوہر سے اور دوسری عورتوں سے وہاں پر، کہا ان کی بچی نے قرآن سنایا، 8-9 سال کی تھی، انتہائی شاندار، ایک چھوٹا سا گاؤں، لیکن پورے گاؤں کا ماحول ہے، بڑے بھی پڑھ رہے ہیں، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، عورتیں بھی پڑھ رہی ہے، بڑی عمر کی عورتیں بھی، چھوٹی عمر کی بھی، ایک ماحول گاؤں میں دین کا بنا دیا اور ایک محنت کی۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ جو روپیہ اور پیسہ دیا ہے، دنیا کے پیچھے بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھ رہے ہیں آپ، ہاسپٹل ہیں، اسکول ہیں، مدرسے کی بلڈنگیں ہیں، اللہ پاک نے کار خیر میں اگر ہمارا روپیہ لگایا ہے نیک کام میں، اور ہمارا وقت بھی نیک کام میں لگایا ہے، باہر پھینکیں گے دنیا بھر کی خباثتیں شرارتیں آئے گی،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو بہترین جگہ بتایا اور بازار کو شر والا بتایا۔ اب تو ہر جگہ بازار ہے، جہاں بیٹھے ادھر ادھر کی بکواسات ہو رہی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، اس قیمتی وقت کو اور اس قیمتی موقع کو غنیمت سمجھ کر خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیے۔ عمر کا کوئی قید والا مسئلہ نہیں، ہر آدمی آ سکتا۔ اللہ پاک نے جس کو بھی توفیق دی، یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے کی ایک سنت پر عمل ہو رہا ہے کہ یہاں ہر آدمی طالب علم، یہاں ہر آدمی اللہ کے رسول کے دین کو پڑھنے والا۔ عمر کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہماری بچیوں کے لیے بھی انشاءاللہ آئندہ انتظام ہوگا۔ پہلے ایک موقع آپ دیجئے کہ آپ کے لیے جو انتظام کیا گیا آپ اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ ہمیں ایمان کی ضرورت ہے، ہمیں دین سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ٹھیک ہوں گے تو ہماری اولاد دین پر آئے گی۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شرک سے الگ ہو کر ہجرت کر کے گئے، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے خاندان چھوڑا، باپ چھوڑا، رشتے دار چھوڑے، مال و دولت چھوڑا۔ اللہ پاک نے کس کے لیے؟ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، شرک سے اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ہم نے ان کو یہ اسحاق بھی دیے اور اس کے بعد وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، یعقوب کی بشارت ابھی سے۔ وہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ آدمی کے دیندار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی دین پر ہو، اس کا بیٹا بھی دین پر ہو اور اس کا پوتا بھی دین پر ہو۔ 3 نسلیں جب دین پر ہوگی تو آہستہ آہستہ ہر نسل چلتی ہے، ورنہ آدمی دین پر ہے اولاد دین پر نہیں ہے تو اس کو خود دین پر عمل کرنا مشکل ہوگا۔ وہ تہجد کے لیے اٹھے گا، کھانسے گا یا وضو کی حرکت ہوگی، کچھ آواز آئے گی تو بیوی بھی کہے گی کہ ہم خود سوتا نہیں ہے، ہم کو سونے نہیں۔ اور جب ماحول دین والا ہوگا تو سب اٹھ کر تہجد میں مشغول ہیں، یا کم سے کم احساس ہوگا کہ ابا تو اٹھ رہے ہیں، میں نہیں اٹھ رہا ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق، دعائیں نکلیں۔ اس لیے دین پر انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ بشارتیں دی اور بتلایا کہ 3 نسلیں دین پر ہوتی ہے۔ یہ اطمینان دلایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ آپ نے اتنی بڑی قربانی دی۔ یہ آیت بتلاتی ہے کہ جب ہم بھی اللہ کے دین کے لیے قربانی دیں گے تو اللہ پاک ہماری نسلوں میں دین کو چلائے۔ اس لیے وقت آپ کا زیادہ لے لیا، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس پروگرام کو آگے بڑھائے۔ دوست اور بزرگوں، جن لوگوں نے محنت، جنہوں نے اس کا آغاز کرنا چاہا، اب اگر یہ کام کم بھی چلا، اللہ پاک نیتوں کو دے، اللہ پاک عزم اور ارادوں کو دے، ان کو تو ثواب مل جائے گا، لیکن ہمیں محرومی رہے اگر ہم اس میں شریک نہیں ہوئے۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑا قیمتی موقع، رات دن دیکھ رہے ہیں دنیا میں، ہر ایک کو جانا ہے۔ یہ ایک ایسا عقل فیصلہ ہے کہ کسی کا اس سے انکار نہیں۔ اب کس طریقے سے جانا ہے؟ کسی کا انتقال ہوتا ہے، بعد میں لوگ کہتے ہیں بڑا اللہ والا، بڑا نیک آدمی، لیکن وہ تو گیا، ہمارے لیے عبرت چھوڑ کے گیا کہ تم کس طریقے سے رہو۔ تو اللہ پاک نے یہ موقع عنایت فرمایا، ہم اس میں رہیں اور قرآن اور حدیث کی تعلیم، دین کی بنیادی باتیں ہمیں معلوم نہیں، بہت سی باتیں ایسی ہے کہ بنیادی عقیدہ ہے۔ سورت میں شکیل نام کا ایک آدمی تو دہلی میں آیا اور اس نے ایک فتنہ اورنگ آباد جا کر شروع کیا، اور پھر اس کے بعد رات دن وہاں جھگڑے چلتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن قادیانی آیا، لوگ اس طرف چل گئے۔ یہ آیا شکیل اور لوگ اس کی طرف چل گئے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری، عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن نبی کا فرمان ہے ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت فلا نبوۃ بعدی ولا رسالۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نبوت اور رسالت اللہ پاک نے میرے پر مکمل کر دی، اب قیامت تک کوئی رسول اور نبی نہیں آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے۔ یہ شیطانی وسوسے ڈال کر لوگوں کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے دور کیا جائے، اور کروانے والے بڑی بڑی داڑھیاں والے، بڑے جبے والے، خود بھی محروم اور دوسروں کو بھی محروم کرنے کی کوشش کرتے۔
اس لیے اندرونی فتنے بھی ہے اور باہر کا فتنہ تو آنکھوں کے سامنے ہے. ایسے میں اپنے کو انفسکم واہلیکم نارا کیسے بچایا جائے؟ اس لیے دعا فرمائی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آنے والے نوجوان بچوں کو جو اپنے گھر سے قربانی لے کر یہاں تک آئے، تھوڑی سی قربانی اور دے کر 1-2 گھنٹے اگر آپ آئیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا یہ دین کیسا ہے. اللہ نے کیسا پیارا دین جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سب سے بڑا دنیا پر احسان فرمایا، فرما دیا کہ اس میں کوئی تیرا پن نہیں ہے. ذالک الدین القیم، بالکل صاف ستھرا دین. اتنا بڑا عظمت والا دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. ہم اس کی قدر کر لیں. دنیا تو ایک دن ختم ہوگی. روٹی کھانے والے کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے اور عمدہ سے عمدہ چیزیں کھانے والے کا بھی پیٹ بھرتا ہے. دنیا کا یہ نظام اللہ نے رکھا ہے، لیکن ہمیشہ کی جنت کی نعمتیں، ہمیشہ کے باغات، اللہ پاک کی رضامندیاں اور کیا کیا نعمتیں ملے گی جنت کے اندر. حدیث شریف میں تھوڑا سا فرما دیا ما لا عین رأت، ایسی جنت ہوگی آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اور کسی کان نے سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، انسان سوچے کلپنا کی جنت اور افسراؤں کی جنت بنائے، یہ ساری کلپنائیں اور اس کی سوچ کم ہوگی اور جنت کی حوریں اور جنت کی نعمتیں اس سے شاندار ہوگی. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کون ہے جو ان نعمتوں کی طلب میں رات کو اٹھے، کون ہے جو 1-2 گھنٹے ان نعمتوں کی طلب میں مسجد میں اور مدرسے میں دے. اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا جزاک اللہ تعالی حسنا. محترم سامعین، حضرت والا دامت برکاتہ ان کی قیمتی باتوں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ جب بھی پاکستان دولتوں نے محنتیں کی، اللہ رب العزت نے ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو توڑنے کے لیے جوانوں کو کھڑا کیا. اور وہ جوان جب دین پر قائم ہو جائیں، دین سیکھ لیں، تب جا کر باقی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہم آپ سے تھوڑا سا وقت چاہتے ہیں، ٹائم چاہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 دن 3 دن آپ